بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دور فتن میں صدیوں پرانی اسلام مخالف سازشیں اب مختلف حوالوں میں زور پکڑ چکی ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مخالفت کرنے والے شر پسندوں کی مخالفتیں اب سر عام نمائشی طور پر جاری ہیں۔ بعض تو بدبخت ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے باقاعدہ اپنی مخالفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں تو اس کی سزا پا رہے ہیں جبکہ آخرت میں ان کے لیے ہولناک انجام طے ہے۔ اب آئیں مسلمانوں کی جانب کہ وہ کیسے قرآن کی حرمت پامال کر رہے ہیں۔ اس آیت کے مطابق اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وہ ذمہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن قرآن کی حرمت کا تحفظ مسلمانوں پر واجب ہے جنہوں نے اپنے با ایمان کردار اور اتحادی قوت سے قرآن کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن افسوس، اس بے حرمتی کا انسداد کرنے کی بجائے مسلمان خود بے حرمتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک لا علمی، یعنی لوگوں کو قرآن کی قدر و منزلت کا ادراک ہی نہیں ہے، اور دوسری جنہیں تھوڑا بہت حاصل ہے ان کی بے عملی نظر اندازی بے حرمتی کی وجہ بن رہی ہے۔ کیسے؟ جان لیں۔ رخصت ہوتی دلہن کے سر پر قرآن رکھنا، یہ عمل ان کے لیے مناسب ہے جو قرآن روزانہ پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، یوں قرآن کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں۔ خود وہ دلہن اس قرآن کو پڑھنے والی اور اس کے مطابق عمل کرنے والی ہو تو قرآن کا سایہ اس پر رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کی یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے کہ اسے مہینوں ہاتھ نہ لگانا، اس کے احکامات کی نفی کرتے رہنا اور دلہن رخصت کرتے وقت قرآن کو نمائشی طور پر سر پر لہرا دینا، اور اکثر پکڑنے والے بھی بے وضو ہوتے ہیں۔ جھوٹی گواہی یا قسم کے لیے قرآن کو ضامن بنانا بے حرمتی کے مترادف ہے۔ اکثر دیکھا سنا گیا ہے کہ لوگ غصے کی حالت میں بغیر وضو قرآن اٹھا کر جھوٹی قسم یا گواہی دیتے ہیں، اور اس کا روزانہ عملی مظاہرہ ہمارے عدالتی نظام میں جاری ہے۔ قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ چھوڑا گیا۔ یہ کلام الہی کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ لوگ آیات پر مبنی فن پارے اپنے گھر دفاتر کی خوبصورتی کے لیے دیواروں کی زینت بنا چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں دیواروں پر لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ قبروں پر آیات والی چادریں چڑھانا بھی توہین آیات ہے۔ پھر روزانہ اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت اور پھر ردی کی صورت ان آیات کی پامالی انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر، خاص طور پر موبائل میں قرآنی آیات کو نظر انداز کرنا تو معمول ہو چکا ہے۔ قرآن پڑھ کر بھی اس پر عمل نہ کرنا قرآن کی سب سے بڑی بے عزتی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اسی لاپرواہی اور منافقت کا شکار ہے۔ قرآن کو ہاتھ میں لہرا لہرا کر قرآن ہی کی نفی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ایسے بہت سے معروف مذہبی اسکالرز ہیں جو قرآن کے کئی احکامات کی نفی کرتے ہیں، اس کے کئی مخفی پہلوؤں کے خلاف کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، لیکن اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر مذاق بناتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ من گھڑت باتوں کو قرآن سے بے علمی سے منسوب کر دیتے ہیں، یہ بھی توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے فرقہ پسندی پر ہٹ درمی سے جمے رہتے ہیں اور درست آیات کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں جو عربی زبان کو مروڑ کر مفہوم بدلنے کی جرات کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تصدیق بھی دی ہے۔ کچھ لوگ قرآن سے دور اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن پر غور کرنا، اسے سمجھنا آسان نہیں، بلکہ یہ عالموں کا کام ہے، ہم نے بس انہیں فالو کرنا ہے، ورنہ گمراہی کا خدشہ ہے۔ پہلی گمراہی تو یہ لاجک ہی ہے۔ آپ غور کریں تو علم کے علاوہ بہت ساری بے حرمتیاں ایسی ہیں جو مختلف اشکال میں جاری ہیں، جن کی تفصیل بڑی ہے۔ پوری کوشش کریں آپ علم بے حرمتیوں کی پہچان کریں اور خود کو اور اپنوں کو اس سے بچائیں، تاکہ اللہ ہماری سابقہ بے حرمتیوں کو بخش دے، ہمیں قرآن کی شان تعظیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔